اچھا کچھ تھوڑی سی بات آخر میں، جو مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے اس پر اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد ایران نے کہا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے. بڑی ٹینس سچویشن ہے وہاں پر. آپ کچھ دیکھتے ہیں کہ کوئی جنگ کے خدشات کو؟ دیکھیے ایک بات تو ہے، جب ایران کا صدر وہ ان کے سپریم لیڈر کہہ رہے ہیں آیت اللہ علی خامنائی کہ وہ بدلہ لیں گے، تو بدلہ تو لیں گے. اب یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کیسے لیں گے، ٹائم بھی وہ چوز کریں گے. کیپیسٹی انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کر دی ہے. لاسٹ ٹائم وارننگ دے کے 300 میزائلز پھینکے تھے. وارننگ کا مطلب ہے کہ سب الرٹ ہو گئے تھے، جہاز بحری بیڑے امریکہ ویسٹرن کنٹری سارے مدد کرنے کو گرانے کے لیے. مقصد یہ تھا کہ ایران جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا اس وقت، لیکن ایران اپنی کیپیسٹی دکھانا چاہتا تھا ٹو ہرٹ اسرائیل. وہ انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کر دی. وہ کس فارم میں کریں گے؟ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ جنگ ہو جائے جس کا ایران پہ اثر پڑ جائے، کیونکہ ایران پہ آلریڈی بڑی سینکشنز لگی ہیں، اکانومی ان کی اس وجہ سے سفر کر رہی ہے. تو اگر میں تو ایک تجزیہ کر رہا ہوں، میں ایرانی اگر لیڈر ہوں تو میں کیا چاہوں گا؟ میں جنگ تو نہیں چاہوں گا، ہاں، لیکن اگر آپ ان کو للکاریں، ان کے ملک میں جا کے للکاریں، ان کو ڈی لیجیٹمائز کرنے کی کوشش کریں، جو کی گئی کہ ان کے گیسٹ کو ایران میں مارا گیا، تو اس کا ریئیکشن تو آئے گا. اب اس پہ کیا وہ کریں گے؟ اگر سپوزنگ وہ حملہ کر دیتے ہیں اور اسرائیل اس کو سہ جاتا ہے، اور وہی کرتا ہے جو پچھلی دفعہ گیا کہ اصفہان پہ کو 2-4 ڈرون شرون بھیج دے، پھر تو جنگ سے بچ جائیں گے. آن دی ادر ہینڈ اٹ کوڈ بی ویری سیریس، اور آئی ہوپ دیٹ ڈزنٹ ہیپن، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ہوں. جب کراؤن پرنس فرڈیننڈ کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا بوسنیا میں، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، بائی اے سربین نیشنلسٹ، کہ ایسی جنگ ہوگی ورلڈ وار جس میں ہندوستانی لاکھوں سپاہی جو ہیں بیچارے اس کی نظر ہو جائیں گے. ہندو مسلم سکھ جو سپاہی یہاں سے گئے تھے، انڈین آرمی گئی تھی، برٹش انڈین آرمی، سلاٹر ہوئے تھے جا کے. ان کا کیا واسطہ تھا بوسنیا سے؟ ان کا کیا واسطہ تھا آسٹریا سے؟ تو جنگیں جب ہوتی ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کیسے پھیلیں گی، کدھر جائیں گی اور کیا ٹرن لیں گی. تو آج کل تو بہت ڈرنا چاہیے کسی جنگ سے، کیونکہ یہ تو سب نیوکلیئر پاورز ہیں. اچھا سر، اس میں اگر یہ ایسا کوئی جنگ کا سین بنتا ہے تو اس میں جیسے پاکستان پہلے افغانستان کے اندر ایک جو محاذ لگا اس کے ساتھ انگیج رہا، پاکستان آج تک اس کے اثرات جو ہے وہ بھگت رہا ہے. اگر ایران کے ساتھ کوئی کشیدگی بڑھتی ہے، جنگ کی صورتحال بنتی ہے، تو پاکستان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ نہیں، بڑی میں تو سمجھتا ہوں ہونی نہیں چاہیے. میں کیوں اس کو دیکھوں؟ میں نے جب فورن منسٹر تھا میری تو پوری کوشش تھی افغانستان، ایران، میں نے تو ہندوستان سے بھی کوشش کی ہے، اور اٹ واز دا موسٹ، سب سے تاریخ کا کامیاب پیس پروسیس تھا جب میں فورن منسٹر تھا، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں فورن پالیسی فیل ہوتی ہے اگر آپ کے جو نیبرز ہیں، ہمسائے، آپ کسی محلے میں رہ رہے ہوں، سارے آپ کے دشمن ہوں، تو آپ کو عقل مند سمجھے گا؟ تو نہیں، وہ تو ہمیں ہونے نہیں دینا چاہیے. ایران سے اور افغانستان سے جو معاملات ہیں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس میں سے راستہ نکالنا چاہیے. پاکستان اس کشیدگی کو کم کرنے میں کوئی مدد کر سکتا ہے؟ کوئی کس کی کشیدگی کم یہ جو مڈل ایسٹ کی جو کشیدگی ہے؟ ایک زمانہ تھا ہم نہ صرف ان کی، ہم تو امریکہ اور چین کی بھی کر سکتے تھے. پاکستان صرف 2-3 سال اس کو اسٹیبلٹی مل جائے تو بالکل کر سکتا. اس ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پاورز ان دا ورلڈ. اسلامی دنیا کا واحد نیوکلیئر پاور ہے. اس کی جو ورک فورس ہے، ٹھیک ہے ہم نے تعلیم کو بہت زیادہ نگلیکٹ کیا، جو کہ ون ریزن، میں اب کتاب بھی ایک لکھ رہا ہوں فورن پالیسی پہ، اور یہ بھی بتاؤں گا اس میں کیوں ہم پیچھے رہ گئے ہیں. لیکن ہمارے ہاں بڑا ٹیلنٹ ہے جو دنیا میں کامیاب ہوا ہے. تو پاکستان رول پلے کر سکتا ہے، اب نہیں، کیونکہ اس وقت جب آپ کی یہ پوزیشن ہے کہ ہر کام سے، کبھی آپ یہ دیکھتے ہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے، سعودی عرب ناراض نہ ہو جائے، یو اے ای ناراض نہ ہو جائے، آئی ایم ایف کسی مختلف وجہ سے ناراض نہ ہو جائے، تو آپ کی انڈیپینڈنس کمپرومائز ہو جاتی. خاصیت ہی ہے جی لوگوں کو، جب پھانسی میں آپ آ جائیں
کہ اس کو بھی پھانسی تو اس کو بھی پھانسی. BNP کے لیڈرز کو بھی پھانسی لگی ہے. مجھے یاد ہے فضل القادر چودھری کے بیٹے منسٹر تھے اس دور میں. میں آئی واز ان ٹچ ود ہم. ہی واز ناٹ فارن منسٹر بٹ وہ منسٹر تھے. فارن منسٹر تو مرشد خان تھے, ان سے میرے بہت اچھے تعلقات تھے. اور خالدہ ضیاء سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے اس وقت, کیونکہ ہمارے بہت قریبی تعلقات تھے پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے اس وقت. تو جو یہ ظلم ہوا ہے نا, ایک موقع چاہیے ہوتا ہے لوگوں کو, موقع مل جائے. موقع اس نے اسٹوڈنٹ موومنٹ نے پرووائڈ کیا. یہ جو کوٹا سسٹم تھا کہ جابس کے اوپر جو بھی تھا, کیا یہ موومنٹ بھی ایک حد تک مینیج تھی؟ اس کا آج جواب نہیں مل سکتا. اچھا, حسینہ واجد نے ایک ان کی ایک بات سامنے آئی, انہوں نے کچھ دنوں پہلے, کچھ مہینوں پہلے یہ اپنے لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ مجھ پر ایک دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ میانمار کے ساتھ جو بارڈر ہے اس سائڈ پر ایک الگ سے ایک نئی اسٹیٹ کریٹ کی جائے, جس طاقت کی طرف سے بھی کہ وہ اپنے وہاں پر اڈے جو ہیں وہ چاہتے ہیں. تو مجھ پر یہ پریشر ہے, میں یہ نہیں کرنا چاہتا. لیکن ناگازوں, میزوزوں, اس علاقے میں ہندوستان سے بہت شدید مخالفت تھی, نفرت تھی اور بغاوت تھی جو نارتھ ایسٹ ہے. یہ ایک اور دھکا انڈیا کو لگا, میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا جب بنگلہ دیش والا بات کرتے ہیں ابھی. جی ہاں, وہ تو تھی لیکن انہوں نے مینیج کر لیا تھا. ناگا سے بھی بات کر لی تھی, میجوز کو ڈیوائیڈ کیا تھا. اب جو وہاں کے کرسچنز تھے وہ بہت ہی ناراض تھے اس اسٹیٹ سے. تو یہ بالکل قابل فہم بات ہے کہ جو کرسچنز ہوں گے, اور خاص طور پہ جو امپورٹنٹ کرسچنز امریکہ, برطانیہ, یورپ کے ہوں گے. کئی لوگ ریلیجن کے نام پہ سوچتے ہیں, آرگنائزڈ ہیں, چرچز آرگنائزڈ ہوتے ہیں. تو یہ کوئی بعید القیاس بات نہیں کہ وہ انہیں کہہ رہے ہوں کہ بھئی آپ ہمیں جگہ دیں, یا وہ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ ان کو موقع ملے کہ وہ انڈین اسٹیٹ پہ حملے کر سکیں بنگلہ دیش کے ذریعے. تو یہ کئی فیکٹرز ہیں. تو انہوں نے کس کو کہا, کیوں کہا, یہ ہو سکتا ہے ان کے حق میں بھی اب بات کی جا رہی ہو, کیونکہ بہت کچھ آج کل سوشل میڈیا ایسا ہے کہ سچ جھوٹ میں فرق کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. لیکن اس کا بیسس جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں ہندوستان کی ریاست سے مخالفت بہت زیادہ ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو کیونکہ اندازہ تھا کہ وہ بہت زیادہ انپاپولر ہو گئی تھی بنگلہ دیش میں, تو وہ کچھ جواز بھی بنا رہی ہوں اس بات کا, سمپتھی لینے کے لیے, کہ سمپتھی لینے کے لیے انڈین اسٹیٹ کی, کہ جی یہ میرے پہ امریکہ پریشر ڈال رہا ہے یا یورپ کے کچھ مالک ڈال رہے ہیں. تو انڈین اسٹیٹ کے تو بہت قریب تھیں وہ, اور اتنی قریب تھیں کہ انڈین اسٹیٹ, لیکن ایک بڑا ملک ہے بنگلہ دیش, 170 ملین پیپل, آبادی انہوں نے کنٹرول کی. نہیں تو شاید ہم سے بڑے ہوتے آج آبادی کے حساب سے. دی اونلی فیکٹرز کہ ان کی ٹیریٹری کم ہے. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ تو میرا یہ کامنٹ ہے. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ